إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے ناموں میں سے یا اوصاف میں سے ایک سورہ واقعہ کی آیت میں جن اوصاف کا ذکر کیا ہے ان میں ہے خافضۃ الرافعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جب وہ واقعہ پیش آئے گا. یا خود ایک بات یہ ہے کہ پاسٹ ٹینس میں اللہ نے بات کی ہے جبکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ واقعہ یعنی قیامت پیش آئے گی. ایک چیز جب اتنی حتمی اور یقینی ہو نا کہ جیسے ہو چکی ہو ویسے ہے قیامت جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیوچر ٹینس کی بجائے پاسٹ ٹینس سے بات کی ہے. اب اور ہمارے اذا وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ ہو گیا جبکہ واقعہ ہوگا. لیس لوقعتها کاذبہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جس میں کوئی تکذیب نہیں کر سکتا اس کی. خافضۃ الرافعہ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو کچھ لوگوں کو یہ واقعہ گرا دے گا کچھ کو اٹھا دے گا. اٹھانے والی اور گرانے والی یہ آپ ترجمہ دیکھیں گے قرآن میں. خافضۃ الرافعہ یہ جو واقعہ ہے یعنی روز قیامت ہے یہ اٹھانے والا ہے کچھ لوگوں کو گرانے والا ہے. مجلس ایصال ثواب اس لیے میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. صلوات بھی جگہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لوگ تین طرح کے ہو سکتے ہیں یا ان میں گروتھ ہوگی یا اسٹیگننٹ ہوں گے یا سلمپ ہو جائیں گے. زندگی میں اسی طرح سے ہوتا ہے یا گروتھ ہے کسی میں. کربلا میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کو کربلا نے رشد عطا کر دی. رشد کا لفظ قرآن میں اولئک هم الراشدون یہی رشد یعنی ترقی کرنے والے ہیں. یہدی الی الرشد قرآن جو ہے جو ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف ترقی کی طرف. تو کچھ ہیں کہ جو جن میں گروتھ ہوتی ہے. مثلا عابس بن شبیب شاکری مثلا زہیر قین مثلا حر انہیں کربلا نے اٹھا دیا. اچھا اس میں اور بھی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جو یوزولی ہمارے یہاں مجلسوں میں بیان نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک کربلا کے شہید ہیں جن کا نام تو یزید ہے. ہر جو یزید نام کا ہو وہ برا نہیں ہے. تاریخ میں یزید بن سبیت نام ہے. شہیدان کربلا میں سے بھی یزید نام کے ہیں کیونکہ کامن نیم تھا اس وقت. آج اگر کوئی رکھے تو ایک خاص نسبت ہو جائے گی اس ملعون کے نام سے آج کو نام نہیں رکھ سکتا لیکن اس زمانے میں ایک عام نام تھا. تو یزید بن سبیت. امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں ہے تو اس نے اپنے گھر میں آ کے کہا کہ حسین مکہ میں آئے ہیں اور کوفہ کا ارادہ رکھتے ہیں. اپنے دو بیٹوں سے کہا عبداللہ اور عبید اللہ یہ دونوں بیٹے یزید بن سبیت کے ساتھ ہوئے. اس کے غلام نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا. غلام بھی ساتھ ہو گیا. پھر جب امام حسین السلام کو کیونکہ تھوڑا سا بعد میں نکلے تھے مکہ سے تو بعد میں جب تک امام حسین السلام کے ساتھ ملحق ہوتے 3 اور لوگ شامل ہو گئے. 7 لوگ ملے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کربلا نے انہیں کتنی گروتھ عطا کی کتنا مقام عطا کیا کہ ایک شخص تھا کہ جو مکہ میں ہے اپنے گھر میں ہے لیکن اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ زیارت ناحیہ کئی آئی ہیں امام علیہ السلام سے. زیارت ناحیہ کا مطلب ہے ناحیہ یعنی امام کی طرف سے. تو امام کی طرف سے جو آئی ہوئی زیارت ہے وہ متعدد روایات کے ساتھ ہے. اس ایک زیارت میں حضرت حجت یہ فرماتے ہیں
کہ السلام علی یزید ابن ثبیت سبحان اللہ. و ابنیہ، سلام یزید بن ثبیت پر اور اس کے دو بچوں پر. امام زمان علیہ السلام سلام کر رہے تھے. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و علی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حور علیہ السلام کی بھی ترقی کا ملاحظہ فرمائیے گا، معمولی نہیں ہے. لشکر یزید میں فقط شامل نہیں ہے وہ، اس وقت لشکر یزید کے ایک حصے کے کمانڈر ہیں. کمانڈر انسان ویسے نہیں بن جاتا ایک دن میں، سالہ سال لگتے ہیں کہ کسی سپاہ کا سردار بنے انسان. تو سردار بننے میں اللہ جانے کے، کیونکہ اس سے پہلے کی ہسٹری ہمارے پاس نہیں ہے کہ کن کن مراحل سے گزرے ہوں گے. فرض کیجئے کہ 10 سال سے ساتھ میں تھے، 15 سال سے ساتھ میں تھے بنی امیہ کے ساتھ، یا یزید کے باپ کے ساتھ، اور یزید کے ساتھ، یا ابن زیاد کے ساتھ، خدا جانتا ہے. لیکن بہرحال احترام فاطمہ الزہرا حور کو بچا گیا سلام اللہ علیہ. خلاصہ تو یہی ہے کہ امام حسین السلام کی والدہ کے احترام حور کو بچا گیا. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کم من شقی ختم لہ بالسعادہ، ایک انسان جو اس وقت کیسا ہے اس پر نگاہ نہ رکھو، اینڈ کیسا ہے وہ دیکھو. کیا کہنے. سبحان اللہ. عظمت بطول و زوج بطول علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کم من شقی ختم لہ بالسعادہ، فرمایا کتنے ہی شقی ایسے ہیں کہ جن کا اختتام سعادت پر ہے. امام المومنین نے فرمایا وَكَم مِّن سعید ختم لہ بالشقاوہ، کتنے ہی سعید ایسے ہو سکتے ہیں ان کا اختتام شقاوت پر ہو. اس کے برعکس مثال ہے شمر کی. شمر امام علی علیہ السلام کے لشکر میں صفین کے میدان میں. اس لیے کسی فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ با علی در بدر بودن شرط نیست. مولا علیہ السلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ بدر ہے، جو آخری ہے وہ نہروان ہے. بدر بالکل پہلی جنگ ہے، اور آخری جب خود منصب خلافت پر ظاہری طور پر بھی تشریف لائے تو جمل، صفین اور نہروان. نہروان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی آخری جنگ ہے. تو بدر سے لے کر نہروان، بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خیبر ہے، پھر خندق ہے، پھر حنین ہے. مثال کے طور پر موتا میں تو مولا علیہ السلام نہیں تشریف لے جا سکے تھے، تبوک میں بھی مدینہ میں تھے، اور پھر جمل ہے، اور صفین ہے، اور نہروان ہے. تو یہ تمام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنگیں ہیں. درمیان میں غزوہ ذات السلاسل ہے، یمن میں تشریف لے گئے، بہت ساری جنگیں مولا علیہ السلام کی. با علی در بدر بودن شرط نیس. شاعر نے کہا کہ علی کے ساتھ بدر میں ہونا یہ اتنا اہم نہیں. اے برادر نہروان در پیش روز، یہ دیکھو نہروان میں کون ساتھ میں، سبحان. نہروان تک کون ساتھ میں. عظمت امیر کائنات علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو کچھ ہوتے ہیں جن میں گروتھ ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو سلمپ ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو اسٹیگننٹ ہوتے ہیں. 50 سال ہو گئے زندگی کو، مثلا ایک خاص حرام ہے جو چھوٹ ہی نہیں پا رہا، گھومے جا رہے ہیں بس زندگی میں. اب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں معمولاً کہ جو واجبات بھی انجام دے رہے ہیں کسی حد تک، لیکن حرام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، تو وہ اس طرح سے گھوم رہے ہیں. اب المومنین نے ایک مثال دی ہے، جیسے کہ ایک بیل ہوتا ہے. مولانا السلام نے تو ایک گدھے کی مثال دی ہے کہ جیسے جس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، یا اس کو جو ہے نا بند کر دیا جائے، اور اس کو ایک کنویں کے گرد گھمایا جاتا ہے، تو یا کھیت میں گھمایا جاتا ہے. اب وہ چلتا بہت ہے، ایسا نہیں وہ چلتا نہیں، دن بھر میں شاید پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چل لیتا ہو، لیکن جب پٹی ہٹائی جائے تو پتہ چلا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمار الطاحون، فرمایا کہ المتعبد علی غیر التفقہ، کچھ ایسے ہیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے. ان کی مثال ایسی کہ حمار الطاحون، وہ گدھا کے جو گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، دن بھر گھومتا رہے گا لیکن رہے گا اپنی جگہ پر ہی، آگے نہیں بڑھ رہا، اسٹیگننٹ ہے، رکود ہے جس میں 50 سال سے مثلا میں نے اس کی ایک بری عادت لگی ہوئی نہیں چھوٹ پا رہی. تو اب انسان اسی کے گرد ہی گھومے جا رہا ہے. ایک انسان ہے کہ جو اپنی زبان کو نہیں ٹھیک کر پا رہا ہے، ایک انسان ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہا، وہ اسی میں ہی گھومے جا رہا ہے بس انسان. تو کچھ ہیں کہ جن میں ترقی ہے، کچھ ہیں کہ جن میں تنزلی ہے، کچھ ہیں کہ جن میں رکود ہے. اچھا، یہ موقع انسان کو زندگی میں آتے ہیں بعض مرتبہ کہ انسان اپنے آپ کو بدل لے. عبداللہ ابن حر یزید جوفی، اس کا نام بھی یہی ہے. امام حسین علیہ السلام اس کے پاس بھی آئے تھے، کیا گولڈن چانس تھا. امام حسین علیہ السلام اس کے پاس آئے ہیں، اور یہ خود یہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک اس منظر کو بھول نہیں پاتا کہ حسین جب آئے میرے خیمے میں راہ میں، تو میں نے دیکھا کہ حسین کے بچے ان کے ساتھ تھے، اور حسین کی چھوٹی دختر
ان کے ساتھ تھیں، ایسی کیفیت میں امام حسین علیہ السلام آئے کہ کیا تم ساتھ چلو گے ہمارے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا گھوڑا دے سکتا ہوں اور تیر دے سکتا ہوں اور تلوار دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ لا حاجت برمحک ولا بفرسک ولا بسیفک، کہ تیری تلوار کی اور تیرے گھوڑے کی اور تیرے نیزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چیزیں بازار میں بھی مل جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی چیز چاہیے تو بازار سے کوئی لے لے گا۔ بات یہ ہے کہ تیرے نفس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ تو بلند ہو کر حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے۔ امام حسین محتاج نہیں ہے، تم محتاج امام حسین کے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ فیا لک من حسرت ما دمت حیا، بعد میں پچھتاتا رہا اور ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اے نفس اب ہمیشہ حسرت میں رہ، جب تک کہ تو زندہ ہے حسرت کرتا رہے کہ حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کے مقام کو بلند کریں۔ تو ایک موقع آیا اس کی زندگی میں، لیکن موقع ضائع کر دیا اس نے۔ تو کچھ ہے کہ جو اپنی زندگی کے کسی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ امتحانات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا تاریخ سے جو ہے نا ہمیشہ سبق لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آئی، عبد الملک بن مروان واقعاً بے شمار کے لائق ہے، اس کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر آیا تو ایک شخص تھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ہمیں تو ابن زبیر کے مقابل پہ فتح ہوئی ہے، تم کیوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے اس طرح سے پریشان ہو کر؟ کہ ایک بات یاد آ رہی ہے۔ تو کیا بات یاد آ رہی ہے؟ کہتے ہیں میں اس دربار میں بہت عرصہ میں نے گزارا، اسی دربار میں کوفہ کے، میں نے خود دیکھا کہ ابن زیاد ملعون کے سامنے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر آیا تھا کوفہ میں۔ کہ کچھ زمانہ گزرا کہ میں نے دیکھا کہ مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر آیا تھا۔ اچھا اب یہاں پر اب یہ بعض مرتبہ صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک دنیا کا نظام ہے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ابن زبیر کے سامنے حضرت مختار کا سر آیا، اور اب کچھ عرصہ گزرا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سامنے ابن زبیر کا سر، میں سوچ رہا ہوں کہ تیرا سر کس کے سامنے آنے والا ہے، تیرا سر کس کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ چند سالوں کے اندر ہے، چند سالوں کے اندر یہ دنیا، آپ کہہ سکتے ہیں مکافات عمل، لیکن میں نے کہا چونکہ اس میں اچھے برے لوگ بہرحال شامل ہیں، لیکن بہرحال یہ دنیا کا ایک نظام ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب ہم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شیخ عباس قمی صاحب محدث جلال، انہوں نے ایک نظم بھی پوری لکھی اس واقعے پر، وہ کبھی اور صحیح آپ کے نوٹ کروں گا۔ بہرحال اب ہم اپنے آپ کو کس منزل پر تولیں اور کس طرح سے آگے بڑھیں۔ امیر المومنین نے ہم سے 5 امور کا مطالبہ کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہم اگر مربوط رہنا چاہتے ہیں اور گروتھ چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی کے 5 امور میں اپنے آپ کو خیال رکھو، اور بہت خلاصہ اگر اس کا کر دوں، میں مولا کے الفاظ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے: معرفت، محبت، توسل، عمل بمعروف، ترک از منکر۔ یہ مولا نے ایک حدیث میں ان 5 امور کو بیان کیا۔ کہ سب سے پہلی بات کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال قبول ہیں وہ اعمال قبول ہی بموالاتکم تقبل الطاعات المفترضہ، اہل بیت آپ کی موالات کی وجہ سے اعمال قبول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس جو اہل بیت کی موالات ہے اس کی تو نہ توبہ قبول ہے نہ عمل قبول ہے۔ تو پہلی بات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے یوں بیان فرمائی کہ جو بہت زیادہ قابل غور ہے: اسعد الناس، کا سعادت مند ترین انسان کون ہے؟ جو آخر وقت تک سعادت مند رہے گا، بعد میں جا کے شقی نہیں بن جائے گا، آخر وقت تک وہ کامیاب رہے گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا عرف فضلنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فضل کو تو پہچانے پہلے، یہ ہے معرفت۔ جو ہمارے فضل ہی کو نہیں پہچانتا وہ تو پہلی منزل ہی کو نہیں طے کر پایا۔ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے فضل کو پہچانے۔ اہل بیت کا فضل کیا ہے؟ دیکھیں 70 سال تک امیر المومنین پر نعوذ باللہ سب و شتم ہوتا رہا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس بات پر اور سوچتا ہوں کہ واقعاً ایک تو یہ کہ مولا علیہ السلام پر یہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کی تو شہادت ہو چکی تھی۔ تو انسان خود کے لیے پھر بھی ایک بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن باپ کو ممبر سے سب و شتم کیا جائے، نعوذ باللہ لعن کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے اور مولا علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے کتنا زیادہ سخت ہوگا یہ۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے یہ کام کیا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے 70,000 ممبروں سے سب و شتم اس طرح سے کیا جائے؟ ایک دفعہ
معاویہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور جب وہ جانے لگا تو راستے میں کسی نے کہا کہ آج تو علی پہ سب کیا ہی نہیں تم نے. کہتے ہیں بہت اہم عبادت جو بھول گئی تھی تم نے یاد دلا دی. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ علی کے دشمنوں پہ لعنت، علی نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عرف فضلنا، ہمارے فضل کو پہچانے. معاویہ نے نماز جمعہ پڑھائی، مولا علیہ السلام پر سب نہیں کیا. اس خطبے میں نماز میں کسی نے بعد میں آ کے راستے میں کہا کہ وہ علی پہ تو آج سب کیا ہی نہیں. سب کا مطلب ہوتا ہے برا کہنا سادہ الفاظ میں، ورنہ تو اس سے ایک اور اس کا زیادہ شدید مطلب ہے میں کہنا نہیں چاہتا. کہتا ہے ایک بڑی اچھی عبادت جو ہے نا جو بھول گیا تھا تم نے یاد دلا دی مجھے، اچھا ہوا یاد کروائی. یہیں پہ کرتے ہیں کام، قضا کرتے ہیں اس کی. حامد محمد اسلام پہ نعوذ باللہ وہیں پہ سب و شتم کیا اور ایک مسجد بنوائی اس واقعے کی یاد میں، مسجد و سب علی ابن ابی طالب. جو شام میں آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، یہ اموی ذہنیت کا جو تسلسل ہے. تو آپ تصور فرمائیے گا امیر المومنین اسلام کے ساتھ یہ ہوتا رہا. خود سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی میں سب و شتم نہیں کرتے؟ یعنی ایک روٹین کی بات تھی. کیا وجہ ہے میں تم سے کہتا ہوں تم کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد ابن وقاص نے کہا کہ میں تمہاری بات تو مان لوں لیکن 3 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی ایسے میرے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. سمجھ. یہ مسلم میں روایت موجود ہے، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ خیبر کا دن یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا لوطین رایت غدا رجلا کررانا غیر فران یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علم اسے ملے گا جو اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا، اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا. یعنی اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اس لیے میں سب و شتم کیسے کروں علی کو. دوسرا یہ کہ تبوک پر جب علی بن ابی طالب کو مدینہ میں چھوڑ دیا تو کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور تیسرا یہ کہ جب مباہلہ کا موقع تھا تو انفسنا و انفسکم علی بن ابی طالب کو نفس بنا کے لے کے گئے تھے رسول اللہ. تو میں کیسے مل کے سلام بھیجے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر اللہم صلی علیہ. بہرحال پہلے کہ فضیلت کو پہچانے. مولانا نے کہا کہ اسعد الناس کون ہے؟ سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہمارے فضل کو تو پہچانے. اس کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ بڑی اہم ہے. وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، فرمایا ہماری محبت میں خالص رہے، پیور رہے، ملاوٹ نہ کرے. اس کے کئی اینگلز ہیں. امام اسلام نے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہماری محبت میں خالص ہے یا نہیں، وَلْيَمْحَصْ قَلْبَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے قلب کا امتحان لے اور چیک کرے کہ ہمارے دشمنوں کی محبت بھی تو ساتھ میں شامل نہیں ہے اس کے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت میں خالص نہیں ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ہماری محبت اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محبت میں پیور ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک تعلق عقیدے سے جو میں نے عرض کیا، ایک تعلق اس کا عمل سے. جو اہل بیت کی محبت میں خالص ہوگا نا اس کے لیے عمل کرنے کے معاملے میں کربلا اور یورپ کا فرق نہیں ہے، مشہد اور میلبن کا فرق نہیں ہے. حجاب وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، مولا وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے. تو یہ ہے خالص ہونا محبت میں کہ جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے کہ کہاں پر کیسا ہو تو کہاں پہ کیسا ہو. بات واضح. جو خالص ہو جائے نا محبت میں. ایک غلام کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، غلام نہ شناختہ شدہ، کوئی نہیں جانتا تھا، فقیر، غیر معروف، ایک بالکل ہی آرڈنری مین. اس کا انتقال ہو گیا. اس کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ مولا علی کی طرف تھے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی منصوبہ ہوگا. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے محبت بہت کرتا تھا اور آ کے ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ یا علی انا احبک احبک، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں. رسول اللہ جنازے میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ خود کیا بات ہے. امیر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اللہ جنازے میں شامل ہو گئے، اس کو کندھا دیا، اس کی قبر میں اترے اور اس کی قبر کی خاک پر اپنا رخسار رکھا. اور جب دفن کر کے جب باہر نکلے تو مولا علی السلام سے سب کے سامنے کہا یا علی
معلوم ہے کہ میں نے اس کے جنازے میں کیوں شرکت کی؟ صرف ایک کام کی وجہ سے کہ محبت تم سے کرتا تھا اور خالص تھا تمہاری بات، صرف ایک، سبحان اللہ، علی حیدر، کیا کہنے، صرف اس وجہ سے کہ تمہاری محبت میں خالص تھا، اس لیے اس کے جنازے میں نے شرکت کی۔ آپ تصور فرمائیے گا، لا ینال ذلک الا بحبک، پھر حضور نے فرمایا کہ اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ آپ کی محبت کے ذریعے سے، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اور کسی کو مقام حاصل نہیں ہوگا، مگر جسے ملے گا وہ ملے گا فقط تمہاری محبت کی وجہ سے۔ پہلا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سعادت مند ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے فضل کو پہچانے، پھر ہماری محبت میں خالص ہو، وتقرب الی اللہ بنا، اللہ کے پاس جائے ہمارے ذریعے سے۔ تیسری بات، اس کو کہتے ہیں توسل، جو کہ مولا علیہ السلام نے بھی جب اپنی حاجت کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی بن ابی طالب، کیا کہنے، کہ یا رسول اللہ یہ تو میری ہی حاجت تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی دعا مانگو تو کسی وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگو، اور اے علی اس پوری کائنات میں نے جب نگاہ کی تو آپ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب پایا نہیں، لہذا جب دعا کی تو آپ ہی کے وسیلے سے دعا کی۔ یا علی عرفنی علی بحق علی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی۔ اس کے بعد فرمایا عمل ما الیہ ندبنا، اور چوتھی خصوصیت میں ہونی چاہیے کہ جس بات پر ہم نے پکارا ہے، یعنی جو خاص طور پر جو بڑے واجبات اور ایک اہم باتیں ہیں، کم سے کم اس پہ ہماری مکمل اطاعت کرنے والا۔ خیر چھوٹا بڑا کوئی حکم نہیں ہوتا، ہر ایک حکم اللہ کی جانب سے، لیکن جس پہ ہم نے خاص پکارا ہے نا اس کو نہ چھوڑیں، وہ جس میں آپ نماز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بڑی اہم عبادت ہے یہ، اور خاص طور پر جس کے لیے امکان میں تو اول وقت اسے انجام دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ کبھی ہم اپنی جاب کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت، لیکن کبھی کبھار ہم کوئی خاص کام بھی نہیں کر رہے، کسی دنیاوی امر میں بھی مشغول نہیں ہیں، بلکہ خالی انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہے ہیں اور بلا وجہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں نماز پر۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یعنی جیسے نماز کا مقصد، تو ان امور کا خیال رکھیں۔ ایک جگہ میں نے مثال دی تھی، آسٹریلیا سے باہر پسند لوگوں کو بہت آئی، تو میں نے کہا یہاں پہ بھی آپ کے سامنے دے دوں۔ وہ مجھ سے کسی نے کہا کہ نماز جب والے وقت کی مثال، تو میں نے کہا بھائی اوبر کا جو سرج ہوتا ہے نا، کیا کہنے، تو ملٹیپلائی بائی 5 ہوا ہے کسی ٹائم پر نا، تو اب آپ اس میں 10 منٹ بھی کام کر لیں تو وہ زیادہ فائدہ پہنچا جائے گا آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ کام کرنے سے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، نماز اول وقت میں جو ہے نا سرج لگا ہوا اللہ کی جانب سے، سبحان اللہ، چاہے مختصر واجب پڑھ لیں وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، بعد میں وہ لمبی پڑھنے سے کہ جو آخر میں پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت صلاۃ و روح صلاۃ، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس لیے وہ جو وقت ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سرج ہے، اور اس کوشش کریں کہ فجر کی نماز تو خاص طور پر، کیونکہ معمولا ہماری ڈیوٹی اس طرح کی ہے فجر ہم اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ فجر کو آخر وقت میں نہ ڈالیں، اور اگر کوئی اس طرح سے نماز کو تحقیر کرنے کا عادی ہو جائے بغیر کسی سبب کے، قضا کرنے کی بات نہیں ہوگی، تحقیر کرنے، تو حدیث میں ہے کہ نماز اسے کہتی ہے کہ ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز کی اہمیت پہ قائل ہو جائے اور اس کے لیے اہتمام رکھے تو نماز کو دعا دیتی ہے کہ رفعتنی رفعک اللہ، تو نے مجھے بلند کیا اللہ تجھے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ابن عمر نے فرمایا کہ چوتھی صفت یہ کہ جس بارے میں ہم نے پکارا ہے اس پر عمل کر لو، وانتہی عما عنہ نہینا، اور جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ 5 امور جب تم میں آ جائیں، یعنی معرفت، محبت، توسل، عمل اور ترک، کچھ امور کو انجام دینا، کچھ کو ترک کرنا، کہ یہ سعادت مند ترین انسان ہے، یہ پکا شیعہ ہے، بہترین شیعہ ہے۔ اس توسل کی ایک قسم اور ایک کیفیت مصائب امام حسین پہ گریہ کرنا ہے، یہ بھی سب سے بڑا توسل ہے، جو علماء نے کہا کہ امام حسین پر گریہ توبہ کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی آپ امام حسین السلام پہ گریہ کر رہے ہیں تو خود بخود گویا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو گریے میں مخلص ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کسی کے گناہ اگر اتنے زیادہ ہوں کہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور وہ اس بات پہ قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، فلیبکی للحسین، اس جائیے حسین پر گریہ کرے، وان البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے صادق آل محمد۔ کیا کہنے، عظمت عشق غم حسین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک
استاد حاج غلام رضا مشہور مداح ہیں تہران کے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا، اور یہ ان کی ویڈیو کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، بہت پرانی ویڈیو ہے لیکن موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سے ایک سید افشار تھے، انہوں نے مجھے ذاتی طور پر یہ واقعہ سنایا کہ وہ مداح تھے مولا کے، لیکن زانوں میں کوئی ایسا زخم لگ گیا کہ زخم ایسا لگتا تھا کہ جیسے پھیلتا جا رہا ہے۔ میں ہاسپٹلائزڈ ہوا اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اس کا یہ زخم ٹھیک کیسے ہوگا، شفا کیسے ملے گی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز آئے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے میرے بارے میں، تو میں نہیں سمجھ پایا، انگلش میں بات کر رہے تھے آپس میں، تو میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو میرے برابر میں جو بیڈ پر تھا ہاسپٹل میں، اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا کہ ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، تو تم اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ رکھو کہ لگتا نہیں کہ ٹانگ تمہاری بچ پائے گی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، رات کا وقت آیا تو میں نے امام حسین کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کیا اور میں نے کہا کہ مولا اگر فقیر کوئی مانگنے کے لیے آئے اور باپ نہ دے رہا ہو تو بیٹی سے کہہ دیا جاتا ہے تو وہ باپ کو سفارش کر دیتی ہے، تو پھر تو باپ اس سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اور آگے صامت بروجردی ایک بڑے شاعر ہیں ایران میں، انہوں نے حضرت رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ایک پورا مرثیہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ اس کے کچھ اشعار یہ تھے کہ ثانی مریمی و تالی حاجری، بی بی سکینہ وہ تھی کہ جو دوسری مریم تھی گویا، ایک اور حاجرہ تھی، 3 سال کی تھی لیکن عقل 40 سال داشت، 40 سال کی عقل رکھتی تھی، یعنی 40 سال کا مطلب امام زمان علیہ السلام کی جو عمر ہے نا اس طرف اشارہ ہے، یعنی عقل کامل رکھتی تھی یہ بی بی، اور ان بیویوں کے ساتھ تھی عفت کردگاری و عصمت اکبری، جس کی عفت کردگار ہے، جس کی عصمت اکبر ہے۔ کہتے ہیں یہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھ رہا ہوں اسے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ کب میں چلا گیا عالم خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ بالکل جیسے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں بچے ہیں، کہ اگر بچہ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے باپ کو تو وہ انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے نا اس طرف۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی دختر اب عبداللہ حسین کو انگلی تھام کر لے کر آئی میرے پاس، اور میرے پاس آ کر کہا کہ اسے شفا دیں، اسے شفا دیں۔ امام حسین نے میری جانب دیکھ کر، کہتے ہیں ایک نورانی کیفیت تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کیفیت ہے، لیکن ایک نورانی کیفیت میں امام حسین نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ دوبارہ سے نہیں پڑھو گے مسائل تاکہ ہم گریہ کریں؟ کہتے ہیں میں نے یہی پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بیٹھے بیٹھے پڑھو گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا تو پیر کٹنے والا ہے تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آقا حکم دے تو غلام کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، جب آقا حکم دے تو وہ غلام کو کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور گریہ شروع ہوا، بے انتہا گریہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھ دفعتاً کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور اپنے ہسپتال میں اپنے بستر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، گھوم رہا ہوں اور پڑھے جا رہا ہوں، یہ بی بی رقیہ کا، بی بی سکینہ کا نام میں پڑھے جا رہا ہوں، اور میرے ارد گرد ہاسپٹل کے سٹاف جمع ہے اور وہ بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کھڑے ہو کے کیسے گھوم رہے ہو یہاں پر، اور یہ کیا ہے؟ بہرحال ایک کیفیت ایسی طاری ہوئی مجھ پر، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگلے دن تمہیں لیب لے جائیں گے۔ چیک کیا گیا میری ٹانگ کو، انہوں نے کہا شاید نہیں یہ ٹانگ نہیں، دوسری ٹانگ تھی۔ کہا نہیں یہی ٹانگ پہ زخم تھا۔ کہتے نہیں یہ تو لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی زخم ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ اچھا، کہتے جب میں ہاسپٹل واپس آیا لیب سے تو اپنے بستر پر آیا تو ویل چیئرز میں اور سارے اور مریض ہاسپٹل کے وہ سب اس روم میں پہنچ گئے، اور ایک عجب گریہ ہونے لگا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مسائل پر، بہت زیادہ گریہ ہونے لگا۔ کہتے ہیں وہاں میں نے پھر بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے اور سب نے بڑا گریہ کیا اور سب نے دعا مانگی۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اس وقت جو بھی حاجت ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں بی بی سکینہ حسین کی دختر کے صدقے میں نے بھی مثال دی نا کہ اگر کسی وجہ سے بھی باپ نہ دے، امام حسین سے بعید ہے لیکن امام حسین کریم ابن کریم ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کبھی بیٹی باپ سے سفارش کر دے کہ بابا، تو پھر تو حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے رد ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں مسائل پڑھے، بہت گریہ ہوا، میں چلا گیا، میں ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد مجھے خیال آیا کہ میں وہ میرے ساتھ میں جو بستر پر تھا نا ہاسپٹلائز، اس سے جا کر مل کے آؤں ایک دفعہ۔ اس نے مجھے بتلایا تھا اور پھر میں نے اس کے کہنے پر بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے تھے تو میں اس کی عیادت کر کے آؤں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ ہے نہیں وہاں پر، تو میں نے ہاسپٹل اسٹاف سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟
کہ یہاں سارے مریض جو ہے نا نئے آئے ہوئے ہیں، اس دن جو تم نے مصائب پڑھے تھے سب شفا یاب ہو کے چلے گئے. اللہ اللہم صلی علی محمد. میں کیا عرض کروں، مولا حبیب اللہ کاشانی نے اپنی کتاب میں اتنے رقت آمیز مصائب لکھے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بچی ہے کہ جو باپ کے لاشے پر ہے، اور بی بی سکینہ بار بار امام حسین کے ہاتھوں کو سونگتی تھی اور سونگتی تھی، اور خون ابو عبداللہ حسین کو اپنے چہرے پر ملتی تھی، اور ایک گریہ کرتے ہوئے نوحہ پڑھتی تھی، کہتی تھی بابا آپ کی شہادت سے دشمن بہت خوش ہے بابا، آپ کی شہادت سے دشمن بہت خوش ہے بابا، لیکن میں بہت مغموم ہوں بابا، میں بہت مغموم ہوں بابا. یہ کہہ کر بی بی سکینہ یا رقیہ بنت الحسین وہاں پر گریہ فرماتی تھی، اور وہیں گریہ کرتے کرتے پوری رات گزر گئی. شام غریبہ اسی طرح سے گزر گئی، یہاں تک کہ صبح کا جب وقت آیا تو شقی کا نام لکھا ہوا، اس نے آ کر بیوی کو لے جانا چاہا. بیوی کو لے جانا چاہا تو بیوی نے ایک عجب معصومیت سے سوال کیا، کہا آج ہی لے جاؤ گے کیا؟ کچھ روک نہیں سکتے باپ کے لاشے پر؟ یہ بیٹی چاہتی تھی کہ کچھ دیر باپ کے لاشے پر رک جائے. یہ گریہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. اچانک ایسی روحانیت و معنویت ایجاد ہو جائے کسی فرش عذاب پر کہ آپ اپنے آپ کو گویا سکینہ بنت الحسین کے حرم میں محسوس کر رہے ہو، رقیہ بیوی اور ان کے بابا کے حرم کے سامنے بین الحرمین اپنے آپ کو گویا محسوس کر رہے ہو. ایسی کیفیت تاری ہو جائے اچانک. دعا کی قبولیت کا وقت عزیز ہو یہ. اور یقیناً آپ میں سے کوئی یا سبھی شاید ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی ایسے رقت کے ساتھ خلوص سے گریہ کرنے والا کہ جس میں بی بی سکینہ کی خاص نظر کرم ہے. تو بی بی نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ کیا آج ہی لے کے جاؤ گے؟ کچھ دن رک نہیں سکتے بابا کی لاشے پر؟ کہنے آج ہی لے کے جائیں گے، آج ہی چلو. تو بچی نے کہتے ہیں کہ بڑی معصومیت سے ملا حبیب اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ یہ کہا کہ انا صغیرۃ السن، میں بہت چھوٹی سی بچی ہوں، میں ناکے پہ نہیں بیٹھ سکتی، مجھے یہیں چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، کچھ دیر بعد میں خود ہی مر جاؤں گی باپ کے لاشے میں. کچھ دنوں بعد میں خود ہی باپ کے لاشے میں مر جاؤں گی، مجھے یہیں چھوڑ کر چلے. اب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ تک پہنچ جائے تو دل پارا پارا ہو جائے. ایک بچی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے وہاں پر؟ لیکن ایک ہجوم جمع ہو گیا، فجروہا ناشیا بیہا. اللہ جانے کس نے تماشا مارا، کون کھینچ کر لے کر گیا. اللہ جانے کتنے یزیدی آئے اور حسین کی بیٹی کو باپ کے لاشے سے کھینچ کر لے کر گئے. یہ سکینہ کا مقدر تھا. بس جب کربلا میں باپ کے لاشے سے جدا ہوئی تو شام میں باپ کا سر دیکھا، بچی نے اپنے لبوں کو باپ کے لبوں پر رکھ دیا، پھر بچی اٹھ نہیں پائی. امام زین العابدین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی اماں میری پیاری سکینہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین.